बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुज़ाकरात का जो नतीजा निकला है इस पे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। नतीजा यही निकलना था। आप सोचिए ना कि ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ असम्बली के अंदर सख्त तरीन तकरीर कर रहे हों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हों, उन्हें इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बात हो रही हो, क्या कहा जा रहा हो कि इनको पंचायत का कोई हक हासिल नहीं है, कहा जा रहा हो कि ये तो पंचायत कर ही नहीं सकते। और ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं, असम्बलियाँ तहलील भी हो जाती हैं और इलेक्शन में भी उतर जाते हैं। फिर हैरत होती, हैरत की बात तब होती। अब कोई हैरत की बात नहीं है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ये मुज़ाकरात नाकाम होने ही थे। अगर इस मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ किया जा रहा होता तो फिर वो ना होता जो पार्लियामेंट के अंदर दिन भर होता रहा है, जो कल होता रहा है, जो पिछले कई दिन से हो रहा है। फिर मरीम नवाज जलसों में वो ज़बान इस्तेमाल शायद ना कर रही होती, या शायद कर ही रही होती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब होने का इम्कान ना होने के बराबर पहले ही था, तो मुज़ाकरात तो नाकाम होने ही थे। लेकिन एक हुज्जत तमाम हो रही थी। हुज्जत क्यों तमाम हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुज़ाकरात कर रही थी। हालांकि शाह महमूद कुरैशी ने खुद कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये डिलेइंग टैक्टिक लगता नहीं है कि हुकूमत जो है वो इन मुज़ाकरात का कोई हल निकलने देगी। उन्होंने कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक लगता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सुप्रीम कोर्ट का इसरार था कि मुज़ाकरात करें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात किए। और दूसरी तरफ चूंकि अटॉर्नी जनरल ने कह दिया था कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, तो उस बात को जो पूरा करने के लिए मुज़ाकरात हुए। अब 7 दिन ज़ाया हो गए। आप देखिए ना, 27 तारीख को मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू हुआ और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुज़ाकरात में जाएं। फिर आप अगले दिन मुज़ाकरात में गए। 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 27 को मुज़ाकरात में गए, 28 को मुज़ाकरात हुए, 28 के बाद 2 तारीख को मुज़ाकरात हुए। और इन मुज़ाकरात के नतीजे में निकला क्या? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। नतीजा ज़ीरो। अब क्या होगा? मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। अगेन बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। 14 मई को इंतखाबात के लिए। अब मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ चीज़ें आज क्या हुई हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि यानी एक सनसनी सी जो है वो दिखाई दे रही थी कि मुज़ाकरात में वक्फा आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी और अली ज़फ़र और फवाद चौधरी मुज़ाकरात के लिए आपस में मुशावरत करने के लिए बाहर आ गए, लॉन में चले गए, लॉन में खड़े होकर बात करते रहे। उधर से साद रफ़ीक बाहर निकले, उधर से यूसुफ रज़ा गिलानी बाहर निकले। उन्होंने अपनी अपनी क़यादत से रब्ता किया, रब्ता करके उन्होंने बातचीत करके दोबारा इजलास शुरू हुआ। फिर वक्फे के बाद फिर चले गए। तो इस दौरान ऐसा लग रहा था, जो फील आ रही थी वहाँ पर खड़े रिपोर्टर्स में, वो फील ये आ रही थी कि शायद कुछ बात करीब करीब जा रही है, शायद कुछ इत्तफाक़ राय हो रहा है। कुछ इत्तफाक़ राय हुआ भी, 2-3 चीज़ों पे इत्तफाक़ राय हुआ। मसलन इस बात पे इत्तफाक़ राय हुआ कि इलेक्शन एक ही दिन में होने चाहिए। पीटीआई भी मान गई, और वो पहले ही मानी हुई थी। हमने आपको कहा था कि पीटीआई इस पर रेजिस्ट नहीं करेगी कि जी ठीक है, मुज़ाकरात जो है वो एक ही दिन में होने चाहिए। इस बात पर भी इत्तफाक हो गया कि साफ और शफाफ होने चाहिए, और इस पर तो कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। वैसे खैर ये जो है वो हमें बताया गया कि जी इस पर भी इत्तफाक राय हो गया, तो इस पर तो होना ही था कि साफ शफाफ इंतखाबात हो। फिर जो है वो इसके अलावा जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये है कि कुछ प्रपोजल्स पीटीआई की तरफ से दिए गए। पहले सुप्रीम कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी बार बार ये कहते रहे कि जी ये हमें अपना प्रपोजल पेश करें। इनका प्रपोजल है क्या? बार बार कहते रहे। 2 मरतबा शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर 2 मुख्तलिफ दिनों में ये कहा कि जी अगर इनके पास कोई प्रपोजल है तो ये हमें पेश करें, हम इस प्रपोजल पर संजीदगी से गौर करेंगे और हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि किसी मामले की तरफ, नतीजे की तरफ पहुंचे। लेकिन आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी हम एक प्रपोजल लेकर आए हैं। तो फिर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि अब ये क्या प्रपोजल लेकर आए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या प्रपोजल लेकर आई है। तो उसको उन्होंने अपना प्लान बताया बाद में कि एक तो पीटीआई ने प्रपोजल दिया कि जी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सारे इंतखाबात एक ही दिन में हो जाएं तो फिर आप 14 मई से पहले क्योंकि 14 मई को फिर इलेक्शन होने हैं ना, 14 मई से पहले तमाम असम्बलियाँ तहलील करें, निगरान हुकूमतें बना दें और 60 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दे दें। तो ठीक है, हम पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार हैं और 2 महीने के लिए इन इंतखाबात को आगे ले जाने के लिए भी तैयार हैं। 60 दिन के लिए आगे भी ले जाने के लिए तैयार हैं, 60-70 दिन के लिए, क्योंकि 14 मई में भी 13 दिन पड़े हुए हैं। तो अगर वो इत्तफाक कर लेते हैं कि जी ठीक है, हम 13 दिन बाद असम्बलियाँ तोड़ेंगे
اور 60 دن میں الیکشن کرائیں گے، تو یہ آپ سمجھیے کہ 75 دن تو ویسے مل گئے۔ تو ایک پرپوزل یہ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اسمبلیاں توڑ دیں اور اسمبلیاں توڑ کے آپ آ جائیں انتخابات میں، اور 60 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ دے دیں، ہم تیار ہیں کہ جی ٹھیک ہے الیکشن 2 مہینے آگے بھی ڈال دیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور 60 دن کے بعد الیکشن ہوتے ہیں باقی صوبوں کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنل کرائسس اس لیے ہوگا کہ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پارلیمنٹ میں آ کر اس پر قانون سازی کریں گے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انتخابات تاخیر کا شکار کرنے کی قانون اجازت دے۔ تو اس کو ون ٹائم امینڈمنٹ جو ہے، ون ٹائم الیکشنز کے لیے امینڈمنٹ کریں تاکہ آئندہ کے لیے بھی یہ کوئی پریسیڈنٹ نہ بنے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم متفق ہیں۔ تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پازیٹیو جسچر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب جو بھی جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہوگا اس کو پھر ہم تحریری شکل میں لائیں، معاہدہ تحریری ہوگا، کیونکہ بعد میں مکر نہ جائیں، معاہدہ تحریری ہوگا اور اس تحریری معاہدے کو پھر ہم سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بھی جمع کرائیں گے۔ یہ پروپوزل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سب نے اپنے اپنے طور پر مشاورت کی۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پارٹی سے کی، سعد رفیق صاحب نے اپنی پارٹی سے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتے کہ ملک میں الیکشن جو ہے وہ اگلے 60 دن میں ہوں۔ اب اگلے 60 دن میں الیکشن، اب یہی سپریم کورٹ کی تجویز بھی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، اور یہ سراج الحق صاحب کی تجویز بھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ابھی جو ہے وہ گندم کی کٹائی چل رہی ہے، اس کے بعد لوگ حج کرنے چلے جائیں گے، تو لوگ جب حج کر کے واپس آئیں تو پھر الیکشن کرائے جائیں تاکہ سب لوگ جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق مل سکے۔ لاکھوں لوگ حج کرنے جائیں گے تو واپس آئیں تو پھر ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ یہ سراج الحق صاحب کی تجویز تھی، اور اسی پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اتفاق کر لیا کہ جی ٹھیک ہے جولائی میں الیکشن کرا دیں۔ لیکن جولائی پر اتفاق نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جولائی کے پر اتفاق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اکتوبر سے پہلے تو الیکشن نہیں کرانا چاہتی کم از کم، اور دوسری خواہش ان کی یہ ہے، ابھی کہہ رہے ہیں اکتوبر، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ سپتمبر میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، سپتمبر میں نئے چیف جسٹس آ جائیں گے، اس وقت پھر ہمارے ہاتھ میں سپریم کورٹ ہوگی۔ یہ خیال ہے ان کا کہ اس وقت سپریم کورٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم کریں گے یہ کہ ہم الیکشنز کو 1-2 سال کے لیے اور ڈیلے کر دیں گے، اور کوئی ایسا قانونی راستہ نکالیں گے کہ جس پر سپریم کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے پاس جائے گی درخواستیں لے کر کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، مدت پوری ہو گئی ہے، تو سپریم کورٹ میں چونکہ اپنا چیف بیٹھا ہوگا تو سپریم کورٹ اس کو اڑا دے گی اور ہماری بات مان لے گی۔ یہ پلان بنا کے حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم ایک دفعہ ستمبر تو گزاریں۔ اب دیکھیں نا، جولائی میں اگر الیکشن کرانے ہوتے، جولائی کے بعد کیا بچتا ہے؟ اگست، سپتمبر، بیچ میں 2 مہینے ہیں۔ اکتوبر کی تو تاریخ ویسے ہی انہوں نے دی ہوئی ہے، تو اکتوبر سے 2 مہینے پہلے الیکشن کرانے میں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور لیکن وہ اگر الیکشن وہ کروانا چاہتے تو پھر وہ آج اس پر متفق ہوتے۔ تو سپریم کورٹ نے، اب میں جو سم اپ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جی آپ جولائی میں مذاکرات کے لیے، یعنی کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور مذاکرات کے لیے جو سراج الحق صاحب نے تجویز دی ہے اس کے اوپر مذاکرات کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ یعنی تحریک انصاف نے لچک دکھائی اور کہا کہ جی ہم 2 مہینے آگے جانے کو تیار ہیں، لیکن حکومت نے لچک نہیں دکھائی کہ وہ 2 مہینے پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی تحریک انصاف 2 مہینے آگے جانے کو تیار ہے اور حکومت 2 مہینے پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مذاکرات ناکام ہونے ہی تھے، کیونکہ حکومت کا اب دیکھیں اس میں کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ حکومت ایک طرف سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی ہوئے اور دوسری طرف اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں 14 مئی آئے گی، 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے، عدالت کو بے توقیر کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھیں یہ عدالت تو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے قابل نہیں بچی، اور ایسے فیصلے دیے ہیں جو ناقابل عمل فیصلے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جائے گی تذلیل، اس کی جائے گی تضحیک، اس کو تھانے کا ایس ایچ او کی طرح پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو اوقات ایک تھانے کے ایس ایچ او کی ہوتی ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان کی اوقات رہ گئی ہے کہ یہ فیصلے دیتے ہیں، اور دیکھو ہم نے فیصلہ دے کے ہم نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کر کے دکھایا ہے۔ اور دیکھو آج بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے
پرائم منسٹر کی بلی نہیں چڑھائیں گے اور اس کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ بھی ریلکٹنٹ دکھائی دیتی ہے کسی بھی قسم کی توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے سے. تو اب یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کا امتحان ہے کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ایک مورچہ بنا لیا ہے، اور اس مورچے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر فائرنگ کرتے جا رہے ہیں مسلسل، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے ان کے وار سہنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہوا تھا کہ جی ٹاپ 7 ججز کا بنا دیں، اور بھائی یہ آپ آگے بتایا کریں گے سپریم کورٹ کے کہ کتنے ججز کا بنانا ہے اور کون سے ججز کا بنانا ہے، کون بتائے گا سپریم کورٹ کو؟ آج کے دن تک یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. وہ اختیار کل کو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے 2/3 اکثریت سے تو وہ اختیار نہیں رہے گا، لیکن آج تک وہ اختیار موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. تو اس طرح سے اس سارے معاملے کو کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، 7 دن ضائع ہو گئے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے کورٹ میں بال آ گیا ہے. کل اپنا تحریری جواب، ان مذاکرات کی تحریری رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف جمع کرا دے گی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی ہیئرنگ کب ہوتی ہے. اب ہیئرنگ پہ پتہ چلے گا سپریم کورٹ اب کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ کیا ایک اور الیکشن کی تاریخ دے دیتی ہے، ایک مرتبہ پھر آرڈر کرتی ہے جی پیسے جاری کریں ان کو جو کہ انہوں نے نہیں کرنے، یا پھر سپریم کورٹ کسی کنکلوژن کی طرف پہنچتی ہے. یہ دیکھنا پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.